اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی واپس آ جاؤ گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں احتیاط کروں گی۔ اب بس اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، خاص طور پر اپنے ابو سے تو بالکل نہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک بوجھ اتر گیا اور میں نے انہیں پڑتال کے بارے میں بتایا اور بولا، امی میں بھی شرمندہ ہوا ہوں بہت۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اوپر کی طرف نہ آتا۔ آگے سے میں بھی احتیاط کروں گا۔ چھوٹی امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، میں امید کرتی ہوں کہ آج جو بھی ہوا ہم اسے بھول کر نارمل رہیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اب کچھ بھی نارمل نہیں تھا اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ چھوٹی امی میرے کمرے سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو میرا پورا دھیان ان کے پیچھے ہی تھا۔ بس یہی ایک چیز تھی جس کا نظارہ میں نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ چھوٹی امی کے کمرے سے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے دوبارہ انہیں دیکھنا تھا، مگر کیسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے ذہن پر چھوٹی امی، ناریل کا نظارہ چل رہا تھا۔ میری جوانی بھی ایک دم اچھی تھی۔ میرا چھوٹی امی کے ساتھ میچ کھیلنے کو دل کرتا تھا۔ میں تنگ آ کر کمرے سے باہر نکلا کہ تازہ ہوا لگوں۔ باہر بلب جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں مجھے سامنے تار پہ چھوٹی امی کے کپڑے نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ جو آج انہوں نے اتارے، مگر نیچے جاتے ہوئے اسے ساتھ لے جانا بھول گئی۔ میں نے فوراً کپڑے تار سے اتارے اور اسے سونگھا تو اس میں سے ایک خاص خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو چھوٹی امی کے پرفیوم کی تھی جو وہ ہمیشہ لگا کے رکھتی تھی۔ وہ خوشبو سونگھتے ہی مجھے جیسے چھوٹی امی کے پاس ہوں اور ایک جھٹکا کھا کر میں پھر سے پہلی حالت میں ہو گیا۔ میرا ایک ہاتھ کپڑوں کو پکڑے میرے چہرے پہ تھا اور دوسرا ہاتھ خود کو ٹھیک کرنے پر جگہ پر تھا۔ 15 سال کی عمر تک آج تک میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن آج میں کچھ عجیب کرنے والا تھا۔ پہلی بار جب پیار کو بلانا شروع کیا تو پورے جسم میں سرسری مچ گئی، اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی کا پہلا پیار میری چھوٹی امی کے نام پوری ہوئی۔ میری سانس پھول رہی تھی اور کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، کپڑے تبدیل کیے اور چھوٹی امی کے کپڑوں کو اپنے بستر کے نیچے چھپا دیا، اور رات کو نیند میں بہت مزے کی آئی۔ اگلی صبح ناشتے پر امی بہت خوش لگ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج شام کو ابو نے گھر آنا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا اور کالج سے چھٹی جلدی ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی چھوٹی امی نے مجھے کام پر لگا دیا، کھانا بنانے میں اور گھر کی صفائی کرنے میں۔ میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ شام ہونے کو تھی اور چھوٹی امی سارے کام کرنے کے بعد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ چھوٹی امی، وکاس میں بہت تھک گئی ہوں، میں نہا کر فریش ہوتی ہوں اور پھر تیار بھی ہو جانا۔ تمہارے ابو آتے ہوں گے، تم بھی تھک گئے ہوگے، جا کر ریسٹ کر لو۔ رات کا کھانا تمہارے ابو کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے ابو کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ آج رات کو کیا ہونا تھا میں اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر ایک دم میرے ذہن میں شیطانی خیال آیا۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور نیچے آ گیا۔ نیچے والے باتھ روم میں شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے چھوٹی امی اور ابو والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور سیدھا کھڑکی کی طرف گیا۔ کھڑکی 4 پلے والی تھی اور اس کے آگے ہمیشہ پردہ رہتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے آخری والی کھڑکی کنڈی کھولی، پردہ آگے سے سیٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ آدھے ہی گھر کی بیل بجی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ابو کی آواز آئی۔ ابو شاید میرا پوچھ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر گیا، ابو کو سلام کیا۔ ابو نے میری پڑھائی کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں چھوٹی امی آئی اور انہوں نے ہم دونوں کو کھانا لگنے کے بارے میں بتایا۔ میں اور ابو فوراً کھانے کے ٹیبل پر گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چھوٹی امی کی مدد کرنے لگ گیا۔ برتن سمیٹنے میں چھوٹی امی جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ مجھے ان کی جلد بازی اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی۔
برتن سمیٹنے کے بعد چھوٹی امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد میں نیچے گیا اور آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ تھوڑی سی کھل گئی۔ آگے سے پردہ پہلے سے ہی تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ اندر کا نظارہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف دھوتی پہن رکھی تھی۔ میں تو اب صرف خوابوں میں ہی چھوٹی امی کے ساتھ سب کچھ کر سکتا تھا۔ ویسے نہیں، عقل کام کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ میں نے نظریں نہ ہٹائی اور نہ ہی چھوٹی امی نے کوئی رد عمل دیا۔ وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی، پر ہم دونوں ویسے ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ چھوٹی امی کا جسم کانپ رہا تھا اور میری ٹانگیں بھی کمزور پڑ رہی تھی۔ تبھی میں اپنے ہوش میں واپس آیا۔ چھوٹی امی جو کچھ دیر پہلے میری آنکھوں میں مستی سے دیکھ دی وہ دیکھ رہی تھی۔ اب ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ غصے سے چہرہ لال ہو رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا اور جلدی سے شلوار اوپر کر کے اپنے کمرے میں ان کی طرف بھاگ گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چھوٹی امی کو یہ بات نہیں بتائے گی، مگر اب چھوٹی امی میرے بارے میں کیا سوچیں گی، ان کا رد عمل کیسا ہوگا، یہ فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ اگلے 2 دن چھوٹی امی اور میں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے اور ایک دوسرے سے زیادہ بات نہ کرتے تھے، مگر ابو کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کرتے رہے کہ انہیں شک نہ ہو۔ 2 دن کے بعد ابو واپس جانے والے تھے اور یہ سوچ کر میری ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ ابو کے جانے کے بعد امی نے ضرور مجھ سے بات کرنی ہے۔ 2 دن بعد میں اسکول جلدی چلا گیا۔ ابو جا چکے تھے اور میں بھی امی کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ اسکول کے بعد کافی دیر تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا، مگر شام کو مجھے واپس جانا تھا۔ میں بہت ڈر رہا تھا۔ شام کو میں اپنے کمرے میں پہنچا اور چھت میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کا کہا۔ چھوٹی امی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی اور میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی امی، دیکھو وکاس، اس صبح جو ہوا تھا میں نے مانا کہ کچھ حد تک میری غلطی تھی اور اس پر میں شرمندہ بھی تھی، لیکن اس رات تم نے جو حرکت کی میں اس پہ بہت زیادہ مایوس ہوئی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہو۔ امی کچھ دیر کے لیے رکی اور پھر بولی، عمر کے جس حصے میں تم ہو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس میں اکثر اس طرح کے خیالات آتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی ہی ماں اور ابو کو اس طرح دیکھو۔ میں نے تمہارے ابو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں انہیں بتا دیتی تو میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں جان سے مار دیتے، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کا سوچا بھی تو میں بغیر کچھ کہے سوچے سمجھے تمہارے ابو کو بتا دوں گی، اور اس کے بعد تمہارا جو حشر ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر میں ایک دن خاموش چھا گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا بولوں۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ وکاس، اس دن صبح جو ہوا اس میں میری بالکل بھی غلطی نہیں تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ چھت پر ہیں تو میں کبھی بھی نہ آتا، لیکن جب میں نے اس دن سے آپ کو جس طرح بغیر لباس کے دیکھا تو پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا۔ میں بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کا خیال اپنے دل کے نکال نہیں پا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک میں نے زیادہ حسین عورت نہیں دیکھی اور رات کو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ میں نے کیا وہ بالکل غلط تھا، لیکن میرا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ چھوٹی امی کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا اور میں معصوم شکل بنا کر بیٹھا رہا۔ چھوٹی امی پھر غصے سے بولی، چھوٹی امی اچھا تو پھر یہ بتاؤ، جب میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد تم وہاں کھڑے کیوں رہے، ہٹ کیوں نہیں گئے؟ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے بولا، وکاس مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نہ کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو میرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی امی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بات سچ ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھی بہک گئی تھی، مگر ایک دم سے اس کی آنکھوں میں پھر سے اتر آیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ اس کے بعد وہ بغیر کچھ بولے میرے کمرے سے نکل گئی۔ اگلی صبح مہینوں تک چھوٹی امی نے میرے سے ٹھیک سے بات نہ کی۔ میں بھی ہمیشہ نظریں چراتا رہا۔
لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد کچھ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس دن کے بعد اگلے 5 سال تک میں نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ کبھی مجھے ایسا موقع ملے، لیکن اب چھوٹی امی مجھے بہت محتاط ہو چکی تھی۔ دوستوں، اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔